نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قولہ امام طحاوی علیہ الرحمہ کا قول ہے فہذا جملۃ ما یحتاج الیہ من ہوا منور قلبہ، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جن کی طرف محتاج ہے وہ شخص جس کا دل روشن ہے، من اولیاء اللہ تعالی، وہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں سے ہے، وہی درجۃ الراسخین فی العلم، اور یہ علم میں رسوخ رکھنے والوں کا درجہ ہے۔ اس پہلے پیرے کے اندر امام صاحب یہ بات ذکر کر رہے ہیں، سابقہ جو چیزیں بیان کی گئی ہیں یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کی طرف ہر وہ شخص محتاج ہے جس کا دل اللہ تعالیٰ نے روشن کر دیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ تو ظاہر بات ہے جو اللہ تعالیٰ کا دوست ہے وہ اللہ کی توحید کا علم اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے دین کا علم خوشی سے اس کو سمجھتا ہے اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جو لوگ علم میں رسوخ رکھنے والے ہیں یہ ان کا درجہ ہے، علم میں پختگی رکھنے والے۔ اور علم کی دو قسمیں ہیں، علم فی الخلق موجود، ایک وہ علم ہے جو مخلوق کے اندر موجود ہے، وعلم فی الخلق مفقود، اور دوسرا علم وہ ہے جو مخلوق کے اندر مفقود ہے، موجود نہیں ہے۔ فإنکار العلم الموجود کفر، موجود علم کا انکار کفر ہے، وادعاء العلم المفقود کفر، اور مفقود علم کا دعویٰ کرنا کفر ہے۔ ولا یثبت الایمان، اور ایمان ثابت نہیں ہوتا الا بقبول العلم الموجود، مگر موجود علم کو قبول کرنے کے ساتھ، وترک طلب العلم المفقود، اور اسی طرح مفقود علم کی طلب کو چھوڑنے کے ساتھ۔ یہ دوسرے پیرے میں امام صاحب یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ دو قسم کا علم ہے، ایک مخلوق کے اندر موجود ہے، قرآن کا علم ہے، احادیث کا علم ہے، شریعت کا علم ہے، یہ مخلوق کے اندر موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس علم کو سکھایا ہے، سمجھایا ہے، بتلایا ہے۔ اور دوسرا علم مفقود ہے، وہ مخلوق کے اندر موجود نہیں ہے۔ جو مخلوق کے اندر موجود نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہی نہیں، لوح محفوظ کے اندر جو علم ہے یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، اور اسی طرح آنے والے وقت کے بارے میں نہیں بتایا گیا کیا ہوگا۔ ہاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئیاں فرمائی ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، وہ تو علم آپ نے بیان کر دیا، لیکن اس کے علاوہ جو علم بیان نہیں کیا گیا تو اس علم کا دعویٰ یہ کفر ہے۔ یعنی علم غیب جو خاص اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اس علم کے بارے میں کوئی شخص دعویٰ کرے کہ میں اس کو جانتا ہوں، تو یاد رکھیے ایسے شخص کا دعویٰ کرنا یہ دعویٰ کفر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس دعوے کی نفی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ عالم الغیب ہے، غیب کو جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ علم غیب کسی ایک پہ ظاہر نہیں کرتے الا من ارتضی من رسول، مگر رسول میں سے جس کو اللہ پسند کرے۔ رسول کو جتنی باتیں اللہ چاہتے ہیں، جتنی ضرورت سمجھتے ہیں اتنی باتیں اللہ بتا دیتے ہیں، اور جو چیز بتائی جائے وہ علم غیب نہیں ہے۔ علم غیب وہ ہے جو حواس کے بغیر انسان کے پاس علم ہو، تو حواس کے ذریعے سے ہمارے پاس یہ علم پہنچا ہے، وحی کے ذریعے سے نبی تک بھی وحی کے ذریعے سے یہ علم پہنچا ہے، تو اس لیے اس کو علم غیب نہیں کہتے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ تعالیٰ کے پاس ہی قیامت کا علم ہے، وینزل الغیث، اور بارش وہی نازل کرتا ہے، اس کا علم بھی اس کے پاس ہے۔ جو محکمہ یہ جو بتاتے ہیں موسمیات والے، محکمہ موسمیات، تو وہ آلات کے ذریعے سے امکانی صورت بتاتے ہیں، کہتے ہیں امکان ہے، یقینی صورت نہیں ہے، یقینی فیصلہ، یقینی علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور وہ بھی آلات کے محتاج ہے، محکمہ موسمیات والے بھی، یہ نہیں ہے کہ وہ بذات خود اپنی طرف سے اس کو بتائیں، بلکہ آلات کی مدد سے وہ بتاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر امکان کہتے ہیں۔ اسی طرح وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور جو لوگ ان کی دلیل پیش کرتے ہیں تو آپ جو ہے محکمہ موسمیات والوں سے جا کے پوچھ لیں، وہ علم غیب کا دعویٰ نہیں کرتے، یہ تو ایسے ہی جیسے مدعی سست اور گواہ چست، مدعی سست گواہ چست، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔
اور اسی طرح وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحموں کے اندر کیا ہے اللہ جانتے ہیں۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ مشینوں کے ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے، دیکھو بھی وہ بھی 100% درست نہیں ہوتا، کئی دفعہ غلط بھی ہو جاتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بچہ کیسا ہوگا، نیک ہوگا، بد ہوگا، جنتی ہوگا، جہنمی ہوگا، کتنی اس کی زندگی ہے، یہ ساری چیزیں، کتنا اس کی رزق کھائے گا، کیا کیا چیز کھائے گا، کہاں کہاں جائے گا، یہ ساری معلومات میرے رب کے پاس ہے، تو یہ معلومات کسی انسان کے پاس نہیں۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، انسان کل کیا کرے گا، کل کیا ہوگا، اس کے بارے میں بھی کسی انسان کو علم نہیں۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، انسان کی موت کہاں واقع ہوگی، کسی کو علم نہیں ہے۔ اب کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی موت کہاں واقع ہوگی، کس سبب سے واقع ہوگی۔ تو ان اللہ علیم خبیر، فرمایا اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے، خوب خبر رکھنے والے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، کہہ دیجئے زمین و آسمان میں جتنی بھی چھپی چیزیں ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور جن کے بارے میں تمہارے دعوے ہیں ان کو تو اتنا بھی شعور نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، کب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا گیا ہے وہ علم ہمارے پاس موجود ہے، اس علم کا انکار نہیں ہو سکتا، اس علم کو قبول کرنا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اور جو علم اللہ نے مخلوقوں سے معروم رکھا ہے، مفقود ہے مخلوق کے اندر، اس علم کا دعویٰ کرنا کفر ہے۔ یعنی جو آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ فلاں علم غیب جانتا ہے یا میں علم غیب جانتا ہوں، یہ دعویٰ کرنا کفر ہے۔ اور کتنی ایسی باتیں جن کی اللہ تعالیٰ نے وضاحت نہیں کی، تو ان باتوں کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا، یہ دعویٰ کفر ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں علم کی دو صورتیں سمجھ آ گئی۔ ایک صورت وہ ہے جو علم موجود ہے، اس کو حاصل بھی کرنا ہے، اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہے۔ دوسرا علم مفقود ہے، نہ اس کا دعویٰ کر سکتے ہیں، اور جب دعویٰ ہی نہیں ہو سکتا، اس کی معلومات ہی نہیں ہے، تو پھر اس کے مطابق عمل بھی نہیں ہے۔ تو یہ اس حوالے سے کچھ گزارشات تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔